السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، سامعین حضرات اور خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کا موقع میسر فرمائے، آمین۔ مسلسل کئی روز سے عید میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی کے منانے والے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں پر گڈمڈ کرنے کے لیے شبہات پیش کرتے ہیں، ان شبہات کا ازالہ مسلسل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو حق کی تائید کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کی تردید کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جہاں جشن عید میلاد النبی منانے والے اس چیز کو جائز قرار دینے کے لیے بہت سارے شبہات پیش کرتے ہیں، انہی شبہات میں سے چھٹا ڈاؤٹ یا شبہہ یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ عید میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی منانے کے جائز ہونے پر دلیل پکڑتے ہیں سنن بیہقی کی ایک روایت جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ کیا تھا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ کیا، بلا شبہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش پر خوش ہو کر کے ایسا کیا ہے، اپنی پیدائش پر خوش ہو کر کے ایسا کیا ہے، خوشی مناتے ہوئے ایسا کیا ہے، جبکہ ابو طالب نے ان کی طرف سے ان کی پیدائش کے دن عقیقہ کیا تھا۔ اور جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی مناتے ہوئے عقیقہ کیا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو بار بار جلسے کرنا، جشن کرنا اور عید منانا، خوشی منانا یہ جائز ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ دیکھا جائے تو یہ روایت جو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، یہ روایت منکر روایت ہے۔ امام بیہقی نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد خود ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المجموع کے جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 431 کے اندر کہا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ حدیث باطل ہے، اور علامہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب مائے ناز، کتاب بخاری کی شرح فتح الباری کے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 509 کے اندر کہا ہے، لا یثبت، یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ تو آپ خود سمجھ لیں کہ جس حدیث کا ثابت ہونا ثابت نہ ہو، جو باطل ہو،
جس کے جو منکر ہو اس سے اصلاً دلیل پکڑنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور اس حدیث کو اگر کسی بھی طریقے سے کوئی ضد کر کے ہٹ درمی کر کے صحیح مانے، جبکہ یہ باطل روایت ہے، ثابت شدہ روایت نہیں ہے، تب بھی اس روایت کے اندر کہاں یہ بات ذکر ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن عید میلاد النبی منانے کی اجازت دی ہے یا منایا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا ہے اور پیدائش کے دن عقیقہ کیا ہے۔ یہ کہاں ثابت ہوا کہ عقیقہ کو لے کر کے جشن عید میلاد النبی پر سیٹ کرو، جو ہے مولد منانے پر سیٹ کرو اور بار بار ایسا کرو؟ کیا اللہ کے رسول نے ہر سال اس دن عقیقہ کیا ہے؟ جو جتنا ثابت ہو، پہلی بات تو یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے، منکر ہے، باطل ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا بڑے بڑے محدثین کے اقوال کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا اور ایک بار کیا، اور آپ عید میلاد نبی نے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی نہیں منایا، تو عقیقہ زیادہ ثابت، عید میلاد النبی کہاں؟ خوشی جس موقع پر ہو، جس انداز کی ہو، جس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی ہو یا منانے کے زیادہ اتنا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ہر سال کیا اللہ کے رسول نے، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی پیدائش کے 7ویں دن ہر سال عقیقہ منایا؟ اگر یہ منانا صحیح حدیث سے ثابت ہوتا تو جائز ہوتا، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو یہ ضعیف، منکر، باطل، غیر ثابت حدیثوں سے جس کے اندر عقیقے کا ذکر ہے، اس سے عید میلاد النبی منانا، یہ تو مارے گھٹنا پھوٹے سب ہے نا۔ اور اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ عجب العجاب، یہ اصل میں باطل کی تائید کرنے والے، بدعت کے خوگر اور بدعتوں کے رائج کرنے والے، اللہ جانے ان کی کھوپڑی میں کیا بات ہوتی ہے، یہ اپنے غلط نظریات کو، اپنے غلط چیز کو اور اپنے ایجاد کیے ہوئے بدعتوں کو ثابت کرنے کے لیے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی دلیلیں عوام کے سامنے پیش، جو بیچاری کچھ نہیں جانتی ہے، بس وہ نعرہ لگانا جانتی ہے، ایسی دلیلیں پیش کر دیتے ہیں جو نہایت بھونڈی دلیلیں، غیر قابل اعتماد دلیلیں ہوتی ہیں۔ اب عید میلاد النبی منانے والے ایک نہایت تعجب خیز دلیل سے دلیل پکڑتے ہیں، آپ خود سن کر کے حیران ہو جائیں گے۔ تمہید کے طور پر، کیا کسی کافر کا عمل، اور خاص طور پر ایسا کافر جس کی مذمت میں قیامت تک کے لیے قرآن کی کوئی آیت یا کوئی سورت اتری ہے، اس کا کوئی عمل لیا جائے گا؟ زمانے جاہلیت کا کوئی عمل یہ دلیل بنے گا ہمارے اور آپ کے لیے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے، جس کے بارے میں قرآن اترا، جس کے مذمت میں اور قیامت تک قرآن باقی رہے گا، کیا اس کا کوئی عمل ایک سنی مسلمان کے لیے دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا یہودیوں کا کوئی عمل، نصرانیوں کا کوئی عمل، ابو جہل کا کوئی عمل، ابو لہب کا کوئی عمل اسلام میں دلیل بن سکتی ہے؟ کیا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک اور صحابہ کرام کی سیرت پاک ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ نہیں، کافی نہیں ہے؟ یہ عید میلاد النبی منانے والے ایک اور دلیل پکڑتے ہیں جو نہایت تعجب خیز اور بھونڈی دلیل ہے، آپ خود سن کر کے حیران ہو جائیں گے، اور معلوم نہیں کیسے عوام نہیں سمجھ پاتی ہے۔ یہ دلیل کیا لیتے ہیں عید میلاد النبی کے جائز ہونے کی؟ کہ ابو لہب کو آپ جانتے ہیں، یہ وہ ابو لہب ہے جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، تو سب سے پہلے اسی نے کہا تبا لک الہذا جمعتنا، ہلاک و برباد ہو جا
کیا تو اسی لیے تو نے مجھے اسی لیے جمع کیا ہے؟ اور ہر جگہ ابو لہب اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتا رہا، اپنے بچے کے ذریعے آپ کے بیٹیوں کو طلاق دلا دیا، اور ہر وقت یہ اور اس کی بیوی، ابو لہب اور اس کی بیوی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک میں دم کیے رہتے تھے، آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور کہتا تھا اس کی بات کو نہ مانو۔ ایک مسلمان ابو لہب کے کردار جو اس نے ظالمانہ کفریہ کردار ادا کیا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کوئی مسلمان اسے بھول سکتا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی منانے والوں کے گھونڈی نہایت گھٹیا دلیل سنیے۔ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی ثویبہ الاسلمیہ کو آزاد کر دیا تھا جب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری ملی۔ جب ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری ملی تو خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی ثویبہ الاسلمیہ کو آزاد کر دیا، نبی کی پیدائش کی خبر سن کر خوش ہو کر کے، جس کی وجہ سے اس کے عذاب میں کمی ہو جائے گی، اس کا عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ جب کہتے ہیں جب ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سننے کے بعد ابو لہب جیسے نے خوشی منائی ایک لونڈی آزاد کر کے، جس کی وجہ سے اس کا عذاب ہلکا ہو جائے گا، پیدائش کی خوشی منانے کی وجہ سے اس کا عذاب ہلکا ہو جائے گا، تو ایک مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو جلسے منانا، جشن منا کے، قوالیاں گا کے، نعتیں پڑھ کر کے، شرکیہ وغیرہ سیرت بیان کر کے خوشی منانے والے کے لیے کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ، استغفر۔ یہ کتنی بری دلیل ہے ان لوگوں کی، کتنی بری دلیل ہے۔ ایک کافر جو زمانے جاہلیت کا کافر ہے، جس کی مذمت میں تبت یدا ابی لہب جیسی صورت نازل ہوئی، اس کے عمل کو یہ لوگ دلیل بنا کر کے جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، جبکہ ابو لہب یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نبی ہوں گے۔ زمانے جاہلیت میں یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں، یہ بات عام تھی کہ عار کے ڈر سے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بچوں کی پیدائش کی خبر سن کر کے بہت خوش ہوتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ ابو لہب کو اللہ کے رسول کی پیدائش کی خوشخبری ملی تو اس نے، چونکہ مذکر تھے اللہ کے رسول، بچے نہیں تھے، اس خوشی میں اس نے اپنے زمانے جاہلیت کے رواج کے حساب سے اس نے خوشی منائی، اور یہ زمانے جاہلیت کا معاملہ ہے۔ ابو لہب یہ نہیں جانتا تھا کہ آج محمد پیدا ہوئے ہیں اور یہ نبی یا رسول بنائے جائیں گے، اور جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ کو رسول بنایا گیا، اور صفا پہاڑی پر آپ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو تعلیم دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تب اس وقت ابو لہب کا رد عمل کیا تھا؟ کیا ابو لہب مسلمان ہو گیا تھا؟ کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا؟ اور وہ اور اس کی بیوی نے کیا رول ادا کیا اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے کے لیے؟ اسی لیے اس کے سلسلے میں سورہ اتری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، پوری سورہ مسد اتری۔ تو ایک کافر، زمانے جاہلیت کے کافر جو دور نبوت اور دور رسالت پانے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا اور ایمان لانے والوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا،
اور اپنے زمانے جاہلیت کے حساب سے اس نے اللہ کے رسول کی ولادت باسعادت کی خوشخبری پا کر خوشی منائی، کیا اس کا عمل دلیل ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وہی معاملہ ہے کہ تم لوگ اپنے سے پیشرو لوگوں کے سنتوں کو لازم پکڑو گے، یہاں تک کہ وہ اگر گو کے سوراخ میں داخل ہو گئے تو تم بھی اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ یہ کافروں کا طریقہ، یہ ابو لہب کا طریقہ ہمارے لیے دلیل ہو سکتا ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ اب اس سے بدبخت دلیل، اس سے بری دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے گھٹیا پن پہ لوگ اتر گئے ہیں اپنی بدعتوں کو زبردستی لوگوں پر ٹھوسنے کے لیے، عوام کو ڈھکوسلا کے طور پر بیوقوف بنانے کے لیے، ایسی بدعت کو رائج کرنے کے لیے جس کا وجود نہ زمانے رسول میں تھا، نہ زمانے خلفائے راشدین میں تھا، نہ زمانے صحابہ میں تھا، نہ زمانے تابعین اور تبع تابعین میں تھا، نہ زمانے ائمہ مجتہدین میں تھا، اور نہ محدثین کے زمانے میں تھا، جس کو بڑے بڑے علماء نے خرافات کہا ہے، بدعت کہا ہے، کہیں ذرہ برابر جس کا ثبوت قول رسول، عمل رسول، فعل رسول سے نہیں ملتا ہے، اس کو تم جائز کرنے کے لیے ابو لہب کے طریقے کو تم دلیل پکڑتے ہو، جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب جیسی صورت اتری ہے، تف ہے۔ یہ بدبختی کی نشانی ہے۔ حق کو چھپانے کے لیے، باطل کو حق پر، باطل کا رنگ حق پر دینے کے لیے یہ ساری طریقے، تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ ان کی یہ دلیل کیسی دلیل ہے۔ آپ اپنے علم کے حساب سے نہایت قبیح، نہایت بری، نہایت گھٹیا یہ دلیل ہے۔ تو گئے پہلی روایت جو سنن بہقی کی روایت سے لوگ دلیل پکڑتے، وہ ضعیف، منکر، باطل، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے اور وہ عقیدے سے متعلق ہے۔ دوسری دلیل جو ابو لہب سے یہ لوگ پکڑتے ہیں، یہ تو اور گھٹیا ہے، اس سے گھٹیا کوئی دلیل ان لوگوں کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اگر ان کی اس دلیل پر کہا جائے کہ ٹھیک ہے اے ابو لہب والو، اے ابو لہب، اے لہبی لوگو، تم ابو لہب کے ایک طریقے کو دلیل بنا کر کے جشن عید میلاد النبی ہر سال مناتے ہو، تو گویا تم ابو لہب کے طریقے پر چلنے والے ہو، ابو لہب کو اپنا آئیڈیل بنانے والے ہو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو اپنا آئیڈیل بنانے والے نہیں ہو۔ کہہ دیا جائے او ابو لہب کے جماعت والوں، اے ابو لہب کی پارٹی والوں، ارے تو ابو لہب کے ابو جہل کو بھی اپنے لیے قدوہ اور نمونہ اور آئیڈیل مانیں گے۔ توبہ توبہ، استغفر، تف ہے ایسے لوگوں پر جو سنت رسول سے اس طرح بغض اور عناد رکھتے ہیں کہ اس میں کافروں، یہودیوں، نصرانیوں اور ابو جہل جیسے لوگوں کے عمل کو بطور دلیل بناتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے؟ کیا اس میں خیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نازل نہیں کرتا؟ پوری زندگی میں اللہ کے رسول نے اپنے غم کے موقع پر، اپنی خوشی کے موقع پر کوئی جلسہ کیا، کوئی جشن منایا، کوئی عید منایا؟ اسلام میں خالی دو عید ہے بس، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی تیسری عید کا وجود اسلام کے اندر نہیں ہے، بری ہے۔ یہ سارے عید معراج سے، عید ربیع الاول سے، عید میلاد سے، اور رجب کے کنڈے سے، اور مالود سے، اور فاتحہ سے اسلام بری ہے۔ اللہ کے قسم قیامت کے دن سر جھک جائے گا ان بدعتوں کے گڑھنے والوں کا اور ان بدعتوں کی رواج دینے والوں کا، اور ان بدعتوں کے اللہ کے واسطے عوام کو دھوکہ نہ دو، عوام کے اوپر حق اور باطل ملا کے نہ پیش کرو۔ اب آپ خود سوچو کہ عید میلاد میں ابو لہب کے طریقے کو دلیل بناتے ہیں، توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ساتواں شبہ جو عید میلاد النبی منانے والے پیش کرتے ہیں، ساتواں شبہ ذرا آپ سنیے، کیا کیا ان کے شبہات ذکر کیے جائیں۔ واقعی حق کو چھپانے اور باطل کو رائج کرنے کے لیے کہاں تک پہنچ جائیں گے پتہ نہیں۔ دراصل ان کا اس میں دنیاوی فائدہ، دینی فائدہ تو نہیں ہے، دنیاوی فائدہ ہے۔ بڑی آمدنیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں،
اسی لیے اسٹیج لگا لگا کر کے گلے پھاڑ پھاڑ کر کے ناچ گا کر کے تقریریں کرتے ہیں۔ 7واں شبہ اور ڈاؤٹ جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جشن عید میلاد النبی بدعت ہے، اسے نہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ اللہ کے رسول کے نیک اور ابرار اور صلحاء صحابہ کرام نے کیا، اور بہت سارے علماء کرام جو قابل اعتماد علماء ہیں انہوں نے یہ مہر لگا دی کہ بدعت اور خرافات ہے، جیسے علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اصل عمل المولدی بدعہ لم تنقل عن احد من السلف الصالح من القرون الثلاثہ۔ کہتے ہیں یہ عید میلاد النبی منانا، مولد منانا، جس نے عید میلاد النبی منانا اصل میں یہ خرافات ہے۔ اصل یہ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری کی شرح معینات شرح لکھی ہے فتح الباری کے نام سے، کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ مولد منانا، عید میلاد النبی منانا، جس نے عید میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے۔ جو 3 زمانے جن کو اللہ کے رسول نے بہتر زمانہ کہا ہے، ان 3 زمانوں میں سے کسی بھی سلف صالحین سے مولد منانا، جشن عید میلاد النبی منانا یا عید میلاد النبی منانا یا جلسے عید میلاد النبی منانا قطعاً ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر نے اس کو بدعت کہا۔ اسی طرح امام سیوطی نے الحاوی للفتاوی کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229 کے اندر کہا ہے کہ نعم ہوا بدعہ، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اور البتہ یہاں ایک شبہ یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ یہ لوگ بدعت کی 2 تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں بدعت کی 2 قسمیں ہیں۔ عید میلاد النبی منانے والے کہتے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اچھی بدعت اور بری بدعت۔ تو عید میلاد النبی منانا یہ اچھی بدعت ہے۔ اس کی تردید آپ جان لیجئے، اللہ کے رسول اکرم نے خطبہ ابن مسعود کے نام سے جو خطبہ معروف ہے، یہ خطبہ حاجہ کے نام سے جو خطبہ معروف ہے، اور اللہ کے رسول اکرم جمعہ کے اندر اور اہم موقع پر اس خطبے کو پڑھتے تھے، اس کے اندر اللہ بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ شرعی اصطلاح کے حساب سے نہیں ہے۔ لغوی اعتبار سے بدعت کہا جاتا ہے کوئی نئی چیز کو کر لینا، لغت عربی زبان کے اعتبار سے۔ اصطلاح کے اندر، شریعت کے اندر بدعت کہتے ہیں کوئی ایسا عمل کرنا جس عمل کا ثبوت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو۔ لغوی اعتبار سے کوئی چیز بدعت حسنہ ہو سکتی ہے، اچھی بدعت، انوکھی چیز، ہاں، لیکن شریعت کے اصطلاح میں ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ بدعت کہا جاتا ہے کسی دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، عبادت کی نیت سے کوئی ایسا عمل کرنا جس کا ثبوت قرآن اور صحیح احادیث سے نہ ہو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور عمل یا تصدیق تقریر سے نہ ہو، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ظہر کی فرض 4 رکعت ہے، جان بوجھ کر اس میں ایک تشہد، 2 تشہد ہے، 2 ہی تشہد ہے، 2 رکعت کے بعد پھر چوتھی رکعت کے بعد، اب اگر کوئی جان بوجھ کر 3 تشہد کرنے لگے تو اس تیسرے تشہد کا ثبوت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے نہیں ہے۔ اب اس تیسرے تشہد کو آپ کیا کہیں گے؟ اچھی بدعت کہیں گے یا بری بدعت کہیں گے؟ یہ سب بدعت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے خطبہ مسنونہ کے اندر کہا کل محدثۃ بدعہ، کل جانتے ہیں آپ، اردو میں بھی کل بولتے ہیں، دین کے اندر ہر ایجاد کی ہوئی نئی چیز بدعت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہیں تقسیم نہیں کیا کہ بدعت حسنہ یہ گمراہی نہیں ہے، بدعت سیئہ، کل
محدثۃ بدعہ، دین کے اندر ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز یہ بدعت ہے. وہ کل بدعت ضلالہ، اللہ کے رسول کا یہ سنیے. اور ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت، چاہے جس کو تم حسنہ کہتے ہو اور چاہے تم جس کو بری بدعت کہتے ہو یا اچھی بدعت ہے. بدعت بھی اچھی ہو سکتی ہے، بدعت بھی اچھی ہو سکتی ہے. وہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم ہے. یہ اچھی بدعت ہو سکتی ہے. بدعت ہی کا نام سن کر کے ہی یہ ذہن و دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ یہ اچھی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر میں ایک بھولا مثال سمجھانے کے لیے کہ بدعت حسنہ بدعت سیئہ شرع اعتبار سے کیسے ہو سکتا ہے. اگر کوئی عورت زنا کر لے اور زنا سے کوئی لڑکا پیدا ہو اور وہ لڑکا دیکھنے میں بڑا ہوشیار، بڑا خوبصورت، بڑا تندرست ہو، تو اس لڑکے کو آپ کوئی بھاؤ اور مقام دیں گے؟ جبکہ اس لڑکے کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ماں کی ہے، کیونکہ وہ زنا سے پیدا ہوا ہے، وہ چوری سے پیدا ہوا ہے. دیکھنے میں وہ لڑکا بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا ہوشیار ہے، بہت ہی تندرست ہینڈسم ہے، بڑا ہی ذہین و فطین ہے. اس کے باوجود آپ کیا کہیں گے؟ وہ حرامی لڑکا ہے. آپ یہی کہیں گے ارے یہ تو زنا سے پیدا ہوا ہے. حالانکہ لڑکے کی کوئی غلطی نہیں ہے. غلطی جو ہے وہ ماں کی غلطی ہے. ماں کی غلطی کا کوئی اثر جو ہے حکم بیٹے پر نہیں لگے گا جو وہ زنا سے پیدا ہوا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اگر کہا جائے تو بدعت دیکھنے میں تمہارے حساب سے بڑی خوبصورت، بڑی نفع بخش، بہت ثواب کا ذریعہ، بہت تمہارے حساب سے اسلام کا بول بالا، لیکن یہ بدعت ہے. بدعت ایک مومن کبھی بدعت کے قریب نہیں جا سکتا ہے، نہ بدعت کی تائید کر سکتا ہے. اور بدعت کو کوئی اچھی بدعت کا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائیو ساتھیو، علماء محققین نے، قابل اعتماد علماء محققین نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اسلام میں بدعت حسنہ یا بدعت سیئہ ہے ہی نہیں، بلکہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے. چاہے تم دیکھنے میں اسے اچھی مانو، خوبصورت مانو، نفع بخش مانو یا اسے نقصان دہ مانو، یہ بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. امام ابو عبید القاسم بن سلام، جو کہ قرن تیسرے زمانے کے ایک اہم شخص تھے، جن کی وفات 224 ہجری میں ہوئی ہے. ابن بطال نے اپنی کتاب جو انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 588 میں کہا ہے البدع والاہواء کلها نوع واحد فی الضلال. نفس پرستی، ہوا پرستی اور بدعتیں یہ سب کی سب ایک ہیں گمراہی میں، ایک ہے گمراہی میں. یعنی بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اچھی بدعت اور بری بدعت یہ تقسیم میں غلط ہے ہی نہیں. اور اسی طریقے سے بہت سارے محدثین نے، علماء نے کہا ہے کہ یہ اچھی بدعت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کل محدثۃ بدعہ، کل کہا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دین ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، کامل و مکمل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا ہے. اب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی دین مکمل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ دین کے نام پر، شریعت کے نام پر اپنے بندوں کے لیے جو اتارنا تھا اتار دیا. اللہ کے رسول کا کام پورا ہو گیا. پھر اللہ کے رسول کی وفات پر ملال ہوئی. جو چیز پوری ہو اس میں کچھ گھٹائیں گے تو کمی آ جائے گی، اس میں سے کچھ بڑھائیں گے تو زیادتی ہو جائے گی.
اور یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد رکھے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر اپنی طرف سے کچھ ایڈ کیا، کچھ گھٹایا، کچھ بڑھایا جو دین میں سے نہیں ہے، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، قابل تردید اور قابل رد ہوگی۔ دین مکمل ہو گیا، مدینہ والے آقا پر، ہم سب کے آخری پیغمبر، ہم سب کے ماں باپ قربان جائے آپ پر، اللہ کے رسول اکرم سب پہ دین مکمل ہوا، اور ضرورت تھی کہ جشن عید میلاد النبی اترتا، اللہ کے رسول کے یوم پیدائش سے تاریخ پیدائش کو باضابطہ بتاتا اللہ تعالیٰ، اور اس دن ہم لوگ جشن مناتے جیسے عید الفطر مناتے ہیں، ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد عید الاضحیٰ مناتے ہیں، حج جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے بعد اللہ کے رسول کے پیدائش کے موقع پر بھی یہ آیت اترنا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے، اللہ کے رسول ضرورت بھی تھی، لیکن نہ کوئی آیت اتنی، نہ اللہ کے رسول نے اس پر عمل کیا اور نہ صحابہ کرام نے عمل کیا۔ تو صحابہ کرام سے زیادہ دین کے سمجھنے والے ہیں، خلفائے راشدین سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ بے بنیاد بات ہے کہ یہ عید میلاد النبی بدعت ہے، لیکن اچھی بدعت ہے، یہ بات بے بنیاد ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں صحیح مسلم کے ایک روایت سے، جسے جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی الاسلام میں سنتن حسنتن، جس نے اسلام میں اچھی سنت کا رواج دیا اور اس پر اس کے بعد والوں نے عمل کیا، تو اس کو وہ اجر و ثواب ملے گا جو اس پر عمل کرنے والوں کو اجر و ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں یا سنت کے عام کرنے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی منانا، جشن عید میلاد النبی منانا ایک بہترین سنت ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اس کا جواب آپ سنیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے معنی ہوتا ہے طریقہ، راستہ۔ شریعت میں سنت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک، صحیح فرمان مبارک، قول مبارک، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے عمل مبارک اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، تقریر سے ثابت ہو، وہ سنت ہے۔ یعنی جس عمل کے کرنے پر اللہ کے رسول کا عمل موجود ہو بطور دلیل، آپ کا فرمان موجود ہو بطور دلیل، یا آپ کی طرف سے تصدیق اور تقریر موجود ہو بطور دلیل، وہ چیز سنت ہے۔ اگر کوئی سنت اللہ کے کوئی ایسا عمل ہے جس پر اللہ کے رسول نے عمل کیا یا ابھارا اور وہ کچھ دنوں تک لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد میں لوگ آئے اور اسے زندہ کیا، وہ اس حدیث کا مطلب ہے، نہ کہ اپنی طرف سے کچھ گڑھ لیا، نہ کہ اپنی طرف سے کچھ گڑھ لیا۔ مثال کے طور پر لوگ دلیل پکڑتے ہیں، یہ عید میلاد النبی منانے والے، کہ حضرت عمر نے باجماعت تراویح کی نماز کو قائم کیا اور کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو یہاں بدعت کا معنی ایک بات تو سمجھ لیجیے لغوی معنی ہے، عربی زبان کے حساب سے ہے، اور ذرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تراویح کی نماز باجماعت شروع کی تھی، جو سنت مٹ گئی تھی، لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، یہ حضرت عمر نے اپنی طرف سے نئے انداز سے گڑھا تھا یا یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح، جس کو تہجد یا قیام اللیل کہا جاتا ہے، پڑھایا تھا کہ نہیں پڑھایا تھا؟ چوتھے دن اللہ کے رسول اپنے حجرے مبارک سے اس خطرے سے نہیں نکلے، صحابہ کرام کا شوق و ولولہ دیکھ کر کے کہیں یہ چیز واجب نہ ہو جائے، تہجد کی نماز یا قیام اللیل یا جس کو تراویح کہا جاتا ہے، یہ کہیں واجب نہ ہو جائے جو ہماری امت کے لیے شاق ہو۔ تیسرے دن اللہ کے رسول جماعت، چوتھے دن اللہ کے رسول جماعت کرانے کے لیے نہیں نکلے، تو اور نہ ہی اللہ کے رسول نے روکا، اللہ کے رسول نے باجماعت پڑھایا
اور چوتھے دن اس خطرے سے کہ کہیں واجب نہ ہو جائے نئی امامت کے لیے نکلا، لیکن روکا بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول کے سنت سے تو یہ بات ثابت تھی نا کہ اللہ کے رسول نے باجماعت قیام اللیل یا تہجد یا جس کو آپ تراویح کہتے ہیں پڑھایا تھا کہ نہیں پڑھایا تھا؟ اور بعد میں حضرت ابوبکر وغیرہ کے زمانے میں اس پر عمل نہیں رہا۔ جو اصل تھا اللہ کے رسول جو ثابت تھا، حضرت عمر نے اسی کو رینیول کیا ہے، رینیول تجدید کیا ہے۔ من سن سنتا حسنۃ اس پر فٹ ہوتا ہے، نہ کہ حضرت عمر نے اپنی طرف سے گڑھا ہے۔ حضرت عمر نے کوئی کہہ سکتا کہ اس کا اصل نہیں موجود، اصل تراویح کی نماز باجماعت اللہ کے رسول سے موجود ہے، تو بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ چنانچہ یہ دلیل بھی ان کی بھونڈی ہے۔ یہ عید میلاد النبی کسی خلفائے راشدین میں سے یا صحابہ میں سے کسی نے نہیں منایا۔ اگر کسی نے بھی صحیح حدیث سے ثابت ہوتا کہ کسی نے بھی منایا ہے، بعد میں مٹ گیا اس لیے لوگوں نے زندہ کیا، تو بات ہو جاتی ہے۔ جب منانے کا ثبوت نہیں تھا کیسے؟ ایسے ہی یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پہ نقطے نہیں تھے، زبر زیر پیش نہیں تھے، تو بھی تو بدعت ہو جائے گی۔ اصل میں کیا کہا جائے، کس انداز سے ان کو سمجھا جائے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبر زیر پیش یا نقطے کی ضرورت تھی، وحی اتر رہا تھا، وحی اتر رہا تھا، صحابہ کرام سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے، امانت دار صاحب، وحی اتر رہی تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب ملک فتح ہوئے، اسلام کا غلبہ ہوا اور بہت سارے اسلام کے اندر اکثر ایسے داخل ہوئے جو عربی زبان جانتے ہی نہیں تھے، عربی پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، جن کو عجمی کہا جاتا تھا، تو وہاں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن میں چونکہ یہ عرب نہیں ہے، عجم ہے، اور بہت سارے لوگ اسلام میں الحمدللہ داخل، کہیں ایسا نہ ہو گڑبڑ ہو جائے، قرآن کو اصل شکل صورت میں لوگ نہ پڑھ سکیں۔ اس لیے اس کو بروئے کار لایا گیا، اس پہ زبر زیر پیش لگایا گیا، اس پہ نقطے لگائے گئے۔ اصل میں دیکھا جائے چونکہ قاعدہ ہے، آج بھی ہم لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو علم عربی دیا ہے، عربی کے جو قواعد وغیرہ، زبر زیر پیش نہیں لگا رہتا، ہم پڑھ لیتے ہیں، زبر زیر پیش نہیں، باقاعدہ صحیح گرامر کے حساب سے اور قواعد اور اصول کے حساب سے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن آج کسی ہندوستانی کو دے دیا جائے بلا زبر زیر پیش کے، وہ پڑھ لے گا، تو یہ تو امت کے آسانی کے، وہ اصل میں وہ نطق تھا، اسی نطق پر اس کو اتار دیا گیا ہے، تو یہ کہاں سے ہو سکتا کہ یہ بدعت ہے؟ اسی طرح یہ لوگ دلیلیں پکڑتے ہیں کہ بھائی جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، ندوات کیے جاتے ہیں، کانفرنسیں کی جاتی ہیں۔ کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کانفرنسیں تھیں، یہ ندوات تھے، یہ پروگرام تھے؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، کیا تم لوگ کیا بدھی رکھتے ہو؟ یہ جو کانفرنسیں ہوتی ہیں، جو جلسے ہوتے ہیں، جو تبلیغی پروگرام ہوتے ہیں، یہ کسی خاص دن کو خاص کر کے کیا جاتا ہے کہ آج شب معراج ہے، آج عید میلاد النبی ہے، بلکہ اس کو لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے، دینی تربیت دینے کے لیے، لوگوں کے اندر سے جہالت کو ختم کرنے کے لیے یہ سب پروگرام ہوتے ہیں، جس کے لیے کوئی یہ نہیں کہ ہر سال مہینے کی اسی تاریخ کو ہو، اسی مہینے میں ہو، یہ ہو وہ ہو، تو یہ سب باطل استدلالات ہیں جن کی تردید حسب استطاعت وقت کے لحاظ سے میں نے کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو یا کسی بھی دن یا 12 وفات یا شب معراج یا رجب کا کنڈا یا مولود یا فاتحہ خوانی یا قرآن خوانی، یہ سارے کے سارے اعمال بدعتی اعمال ہیں۔ ان کا ثبوت اللہ کی قسم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، جس کی تردید اللہ کے رسول کی حدیث کرتی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو قابل تردید ہے، قابل مذمت ہے، قابل انکار ہے، اور وہ مردود عمل ہے۔
جشن عید میلاد النبی یا شب معراج یا رجب کا کوندہ یا فاتحہ خوانی یا قرآن خوانی، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ لاؤ حدیث پیش کرو، لاؤ کوئی دلیل پیش کرو جو دلیل قابل اعتماد ہو، جس دلیل کو صحابہ کرام نے سمجھا ہو اور کہا ہو۔ ایک بھی صحابی کا واقعہ، ایک بھی صحابی کا، ہم سارے صحابہ و خلفاء راشدین کے بارے میں نہیں کہتے، صرف ایک صحابی کی دلیل عید میلاد النبی کی منانے کے جائز کہنے والے لا کر کے پیش کر دیں۔ کیا صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے عقیدت اور محبت نہیں تھی؟ کتنے دنوں تک خلفائے راشدین نے حکومتیں کی ہیں اور ان کی حکومتوں میں مرتدین کا فتنہ اٹھا، ان کا قضا کما کیا، ملک کا ملک فتح ہوا، بلوائیوں کا فتنہ اٹھا، لیکن خلفائے راشدین میں سے کیا آپ کہو گے کہ ابو بکر کو سمجھ میں نہیں آیا اللہ کے رسول سے احترام، اللہ کے رسول کا احترام، ان کی محبت ابو بکر کو سمجھ میں نہیں آیا، حضرت عمر کو جان نہ پائے وغیرہ وغیرہ؟ خود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی نہیں منایا، اور 110 ہجری تک صحابہ کرام میں سے کوئی نہ کوئی رہا جو مفسرین تھے، جو علماء تھے، جو اللہ کے رسول، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار مبارک کیا تھا، آپ پر ایمان لائے تھے اور آخری دم تک ایمان پہ تھے۔ کیا کسی نے منایا؟ چاہے جس انداز سے، جب اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہے، محدثین سے ثابت نہیں ہے، تو اب اس کو تم نیک کیسے عمل کر؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عادت ہے، یہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ عادت جب وہ عبادت بن جائے تو وہ بدعت ہے۔ کوئی عادت جب وہ عبادت کے طور پر کیا جائے وہ بدعت ہے۔ اور کیا یہ عادت کے طور پر کر رہے ہیں جو منا رہے ہیں؟ عادت کے طور پر منا رہے ہیں یا عبادت سمجھ کر کے منا رہے ہیں، نیکی سمجھ کر کے منا رہے ہیں؟ اور اگر کوئی کہتے ہیں اس سے اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، مسلمانوں کی سطوت کفار کے دلوں میں داخل ہوتی، ان کا رعب داخل ہوتا، تو یاد رکھو بدعت کو رائج کر کے کبھی کافروں کے دلوں میں رعب اور دبدبا نہیں داخل کر سکتے ہو۔ کبھی اپنے مخالف کو مرعوب نہیں کر سکتے ہو بدعت گڑ کر کے، جھوٹ گڑ کر کے، خرافات گڑ کے۔ اگر خود غالب ہونا چاہتے ہو، اپنا رعب و دبدبا غیروں کے دل و دماغ میں داخل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کے رسول کی سنت پاک کو اپناؤ، اس پر عمل کرو، جیسا کہ خلفائے راشدین نے کیا تھا۔ 10 سال کی مدت کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پرچم افریقہ اور کہاں کہاں لہرا دیا تھا۔ کہیں انہوں نے بدعت نہیں ایجاد کی۔ کیا وہ اسلام کا بول بالا نہیں چاہتے تھے؟ کیا ان کو اللہ کے رسول سے عقیدت و محبت نہیں تھی؟ خلاصہ یہ بات لمبی ہوتی جا رہی کہ جشن عید میلاد النبی منانا یا جلسہ عید میلاد النبی منانا یہ خرافات ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اس کے جائز کہنے والے جتنے بھی شبہات پیش کرتے ہیں، جتنی بھی دلیلیں پیش کرتے ہیں، یہ ان کے گھر کی گڑھی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ دلیلیں صحابہ کرام کیا نہیں جانتے تھے؟ صحابہ کرام میں کوئی عالم نہیں تھا، کوئی فقیہ نہیں تھا، صحابیات میں کوئی عالمہ اور کوئی فقیہہ نہیں تھی، قرآن کے تفسیر کرنے والے صحابہ میں کوئی نہیں تھا، علم قرآن کے رکھنے والے صحابہ کرام میں سے کوئی نہیں تھا۔ بس تمہیں لوگ سمجھ گئے ہو یہ شیعوں کی ایجاد کردہ بدعت ہے، خرافات ہے، اور شیعوں کے راستے پر چلنے والے کا شمار اسی میں سے ہوگا۔ کیا مزہ ملتا ہے تم لوگوں کو دین کے اندر خرافات ایجاد کرنے؟ تم دین کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہو، دین کے، سنت رسول کے، عمل رسول کے، قرآن اور صحیح حدیث کے صاف شفاف چہرے کو مس کرنا چاہتے ہو۔ تم بھی یہود
یہودیوں کے راستے پر چل رہے ہو، نصرانیوں کے راستے پر چل رہے ہو، ابو لہب کے راستے پر چل رہے ہو، صوفیوں کے راستے پر چل رہے ہو، بدعتیوں کے راستے پر چل رہے ہو، اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ کر غیروں کے راستے کا اپنانے والا کیا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی وہ سرفراز ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ لہذا میرے بھائی جتنے شبہات پیش کرتے ہیں واہی تواہی کی، یہ سب ڈاؤٹ ہے، یہ سب شبہ ہے، اور یہ اس لیے گڑھے ہوئے ہیں کہ ایک چیز جس کو ان لوگوں نے صحیح سمجھ لیا اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹ نہیں کروڑوں جھوٹ بولتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کہا جائے تو زبانی طور پر نہیں، عملی طور پر اللہ کے رسول پر بھی بہتان اور تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے امانت داری کے ساتھ وہ دین مکمل جو اللہ کے رسول پر اترا پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اور اس میں عید میلاد النبی اللہ کے رسول نے کہیں نہیں کہا، تو کیا اللہ کے رسول نے چرا لیا، خیانت کیا؟ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو نبوت کے طرز پر خلافت کی ہے، جو مبشر بالجنہ، انہوں نے نہیں منایا، کیا کیا کہا؟ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی منانا گناہ کا کام ہے کسی بھی انداز سے، اس میں فضول خرچیاں ہیں، وہ شریعت کے خلاف ایک اقدام ہے، اس میں اللہ اس کے رسول کی توہین ہے، اس میں شرکیہ اعمال کیے جاتے ہیں، اس کے اندر بدعتی اعمال کیے جاتے ہیں، اس کے اندر وہ کام کیے جاتے ہیں جس سے اسلام بری ہے، ہمارے رسول بری، ہمارے صحابہ کرام بری۔ لہذا عوام حضرات ان ڈھکول سراباز، ان فرادیوں کے گلے پھاڑنے پر نہ جاؤ، تحقیق کرو، چھان بین کو، ایک ہی دلیل پوچھو۔ تم کہتے ہو فلاں سن میں منایا گیا، شام کے اندر، مصر کے اندر، ہندوستان کے اندر، دنیا، تم یہ پوچھو کہ ذرا مولوی صاحب بتلائیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیسے منایا، مدینہ میں جشن عید میلاد النبی کب منایا، اور ان کے بعد خلفائے راشدین جن کے نام کے بعد سارے کے سارے شیعوں کے علاوہ، رافضیوں کے علاوہ، ناصبیوں کے علاوہ، نام و نہاد فاطمیوں کے علاوہ سب رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، سب رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، جن کو مبشر بالجنہ سب مانتے ہیں رافضیوں اور شیعوں کے علاوہ، ان لوگوں نے منایا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صفائی نامہ رضی اللہ عنہم ملا ہے، اللہ کے رسول کے زمانے مبارک سے انہیں جنت کی خوشخبریاں ملی ہیں، یار غار، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی جیسے اجلہ صحابہ جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، ان لوگوں نے نہیں سمجھا جو تم سمجھو کب منایا گیا، بس وہ بغل، ارے فلاں زمانے میں مدینہ میں منایا جاتا تھا، ارے سب منایا جاتا تھا، سب بدعت تو ہمیشہ، جیسے دور صحابہ ختم ہوا بدعتوں نے سر اٹھایا، یہودیوں اور نصرانیوں نے دین کو کھوکھلا کرنے کے لیے سر اٹھایا، اور یہودیوں کی اولاد، مجوسیوں کی اولاد، یہ شیعہ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو، رافضی جو ہیں، ان لوگوں نے تو دین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ماننے کیا کیا گڑھ لیا، اور ماننے کیا کیا ایجاد کیا، بس دلیل چھوڑو سب کو۔ اللہ کے رسول نے منایا، منانے کا حکم دیا، اگر اللہ کے رسول اپنی طرف سے عقیقہ کر سکتے تھے، اگر اللہ کے رسول اگر خوشی کر سکتے تھے تو عید میلاد النبی نہیں منا سکتے تھے، جشن عید میلاد النبی نہیں منا، اور تم کیا روڈوں کے لائٹنگیں کرتے ہو، تم کیا اسٹے لگاتے ہو؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرہ برابر اشارہ ہو جاتا کہ آج میری پیدائش کا دن ہے، چنا آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، سوموار کا دن ہے، میری پیدائش کا تاریخ ہے، چلو آج جشن منا لو، نعت کہہ لو میری تعریف میں، میری مدح سرائی کر لو، اللہ کی قسم تم کیا لائٹنگیں کرتے ہو، تم کیا اسٹیج بناتے ہو، تم کیا اللہ کے رسول کے صحابہ کرام ایسی جشن عید میلاد النبی مناتے کہ قیامت تک مر جاتے سارے مسلمان نہیں منا پاتے۔ سبحان اللہ، استغفر۔ چنانچہ میرے بھائیو، جشن عید میلاد النبی یہ خرافات ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ منکر عمل ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور یہ دین کے اندر دین کے مکمل ہو جانے کے بعد اپنی طرف سے ایڈ کرنا ہے، اپنی طرف سے بڑھانا ہے، اور جو شخص بھی دین میں سے کچھ گھٹائے گا یا دین میں سے کچھ بڑھائے گا وہ بدعتی ہے، اور اس کا
اس بدعت کی سزا روز قیامت ضرور پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل، حسن نیت کے ساتھ حسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بدعت سے آگاہ کرنے والا بنائے، بدعتوں سے نفرت کرنے والا بنائے، بدعتیوں کی رہنمائی کرنے والا بنائے، اور دین میں جو سنت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسے اپنانے، اسے سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے فروغ دینے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے، اپنے نبی کی سنت پر مضبوطی کے ساتھ زندہ رکھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے بندیاں نہ کرو۔ یہ اللہ کی رسی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح حدیث ہے، اور قرآن مجید اور صحیح حدیث کو اس طریقے سے لیا جائے گا، اس طریقے سے سمجھا جائے گا جو صحابہ کرام کا طریقہ اور صحابہ کرام کا منہج اور صحابہ کرام کا اصول تھا۔ اللہ قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔